نبی کی معراج کو یاد کروا رہا ہے۔ ویسے تو علامہ ذیشان درجوادی کے دو مصرے یہیں سنانے کے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ سب سے بلند مقام پر تھا۔ اللہ نے کہا ہے وہ سب سے بلند مقام پہ تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پس وہ آگے بڑھا، فتدلّا وہ آگے بڑھا۔ میں پہلے ابھی ترجمہ کر لوں پھر لطف آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ ثم دنا فتدلّا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، بس وہ دو کمانوں کے فاصلے پر تھا، او ادنیٰ یا اس سے بھی کم۔ ما داغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑھا، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور بتحقیق اس نے دیکھا اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو۔ ما اوحا الی عبدہ ما اوحا، بس کیا وحی کی ہے اس اللہ نے اپنے بندے پر، کیا وحی۔ قرآن مجید میں سرکار دو جہاں کی معراج کا تذکرہ اس سورہ کے اندر ہے یا سورہ مبارکہ اسراء کے اندر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنرئہ بارکنا حولہ، اور جو لے کے گئی جو بابرکت ذات وہ ایک مبارک ماحول میں لے کے گئی۔ دیکھیں اب ترجمے میں تو مجھے اختیار ہے نا کہ میں ترجمہ جو ہے وہ ذوقی بھی کروں، اپنے ایک خاص مبارک ماحول میں اس بندے کو لے گئی۔ جی لقد رأى، اس لیے لنرئہ، تاکہ ہم اسے دکھائیں۔ آنے والا کون؟ اللہ۔ لنرئہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی آیات میں سے۔ قرآن مجید میں سرکار دو جہاں کی معراج کو، قصہ حضرت یوسف کو، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو، سورج شق القمر کو، سورج کے پلٹنے کو نبی کی نبوت کی دلیلوں میں سے قرار دیا ہے۔ سرکار نبی ہیں، حضرت سے سوال ہوا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب وہ تو سوال اتنا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ حضرت نبی مکرم بتا دیتے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر انہیں وہ قافلے والے لے کے چلے گئے تھے اور مصر میں جا کے بیچ دیا تھا، اور پھر وہاں وہ جوان ہوئے اور پھر عزیز مصر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ کافی نہیں تھا، یہ تو اس پہ ہی مان جاتے، لیکن اللہ نے سرکار دو جہاں کو وحی کی اور حتیٰ اتنی جزیات بھی بتا دی کہ کنویں میں ہوا کیا تھا، اور بھائی جب پھینک رہے تھے تو کیا آپس میں باتیں کر رہے تھے،
اور پھر حضرت یعقوب کب تک ان کے لیے روتے رہے، اور پھر حضرت یعقوب روتے روتے جب ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا تو آنکھوں کا نور پلٹا کیسے کہ خود حضرت یوسف نے اپنی ہی قمیص اتار کے دی کہ لے جاؤ میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں کا نور پلٹ جائے گا۔ حضرت یوسف کی قمیص نے معجزہ دکھایا ہے، اور مریض بھی عام امتی نہیں تھا، نبی تھا۔ اتنی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اتنی جزیات پروردگار عالم نے نبی مکرم پر نازل کی، اور پورا قصہ حضرت یوسف کو اللہ نے 100 آیات سے زیادہ آیات پر مشتمل سورہ، اور اس میں اللہ نے جزیات کے ساتھ سرکار دو جہاں کو حضرت یوسف کے قصے سے آگاہ کیا، وہی نازل کی۔ اور بتا دو انہیں اب اتنا جزیات میں حضرت نبی مکرم حضرت یوسف کے قصے کو سنا رہے ہیں جیسے خود دیکھ رہے تھے۔ قصہ حضرت یوسف جسے خود قرآن نے کہا احسن القصص، پورے قرآن میں سب سے زیادہ بہترین قصہ جس میں عبرت ہے للأولی الالباب، صاحبان فہم کے لیے درس ہے، پیغام ہے، وہ قصہ حضرت یوسف۔ یہ بھی سرکار دو جہاں کی نبوت پہ دلیل ہے۔ ایسے ہی شق القمر، تو مکے والے کہنے لگے کہ یہ شاید ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اتنا رکتے کہ کل جب صبح قافلے پہنچیں گے مکے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم رات میں کہیں تو ٹھہرے ہوئے تھے تو تم نے چاند تو دیکھا ہوگا، 14ویں کا چاند، جسے دل نہیں کرتا چاند دیکھنے کا وہ بھی دیکھتا ہے، تو 14ویں کا چاند۔ تو ہم دوسرے دن پوچھیں گے کہ کل رات کو تم نے چاند کا کوئی حال دیکھا؟ تو جتنے بھی قافلے مکے میں آئے سب سے پوچھا گیا، سب نے کہا ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ تو یہ شق القمر کا واقعہ نبوت کا کی دلیل ہے۔ ایسے ہی سورج کا پلٹنا یہ نبوت کی دلیل ہے۔ اور یہ معجزہ جو سرکار کی ذات کا ہے یہ ہے معراج، اور آج شب 27 ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی ذرا مسکرا کے صلوات پڑھ لیجئے۔ اس رات کا سرکار کے ساتھ 2 عنوانوں کا تعلق ہے۔ ایک عنوان تو معراج جو میں نے کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی، اور دوسرا عنوان ہے بعثت، یعنی یہی وہ رات ہے جس رات کے تمام ہونے پر آواز آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کی نام سے، بسم اللہ، پڑھو اپنے رب کا نام جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے خلق کیا ہے۔ تو اس رات کا تعلق بعثت سے بھی ہے، اور اس رات کا تعلق معراج سے بھی ہے۔ میں ان دونوں چیزوں کو ایسے جوڑوں گا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات۔ اس آیہ کریمہ کا تعلق سرکار دو جہاں سے، یعنی اس رات سے، اور وہ جو پہلے میں نے چند آیات پڑھی ان کا تعلق بھی سرکار دو جہاں سے اس رات کے ساتھ، یعنی یہ معراج کی رات ہے یا بعثت کی رات۔ بعثت کی رات کا عنوان قوی تر، مسلم تر، 100% کا عنوان ہے۔ بہرحال معراج کی رات بھی اقوال ہیں، قول ہیں، کہا گیا ہے، تو میں اس جھگڑے کو یوں کہہ کے مٹا دوں کہ جب امت کی معراج ہونے لگے تو اسے بعثت کہا جاتا ہے، اور جب نبی اوپر جانے لگے تو یہ نبی کی معراج کہلاتا ہے۔ یہ نبی کی معراج بھی ہے اور ہماری معراج بھی ہے۔ ہماری معراج کیسے ہے بھائی؟ ساری امتوں کا احترام ایک طرف، ساری امتوں کی تعظیم ایک طرف، امت مصطفیٰ کا مقام ایک طرف۔ حتیٰ حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ میں قرار دے۔ حضرت عیسیٰ تمنا کیا کرتے تھے مجھے امت مصطفیٰ میں قرار دے۔ انبیاء کرام امت مصطفیٰ میں ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ خیر الامم، تمام امتوں میں سب سے اچھی امت امت مصطفیٰ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سب سے اچھی امت اے نبی والو تمہاری ہے، تم ہو سب سے اچھی امت۔
मगर बता दिया कि अच्छा होने की दलील क्या है। अच्छे होने की दलील ये है कि तुम बुराइयों को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छे होने की दलील ये है कि तुम अच्छाइयों को पसंद करते हो। अगर ये वाली सिफत रहेगी तो बेहतरीन उम्मत हो। और फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास, आबरूए माँ से नाम मुस्तफ़ास। हमारी जो हैसियत है तो वो सरकार की वजह से। हमारा एहतराम अगर अल्लाह ने तारीख़ बशरियत में रखा है तो वो सरकार को जहाँ की वजह से रखा है। तो इस उम्मत की मेराज है बेसत। सरकार को जहाँ जब ऐलान फरमाएंगे तो ये सरकार की बेसत, उम्मत की, इंसानों की मेराज। अल्लाह ने जिसे सबसे पहले बनाया था उसे सबसे पहले भेजा नहीं। बड़ी इनायत आपकी तवज्जो आते हैं। जो सबसे पहले बना था वो आया सबसे आखिर में। या अल्लाह जिसे सबसे पहले बनाया था उसे सबसे आखिर में क्यों भेजा? आपके जैसा अच्छा, जो सबसे पहले बना था वो सबसे आखिर में आया है, इसका मतलब ये है कि वो सारी उम्मतों पे गवाह भी रहा है। अगर वो सारी उम्मतों पे गवाह नहीं है तो सबसे पहले कहना मेरा साबित नहीं हो पाएगा। मुझे अगर ये बात साबित करनी है कि ये सबसे पहले बने थे, मसलन इसी महफिल के अंदर जो सबसे पहले साहब आए हों महफिल में शरीक होने के लिए, जिस मोमिन ने सबसे पहले इमाम बारगाह में कदम रखा हो, उन्होंने तो सारे पढ़ने वालों को सुना है ना, और वो आखिर तक देखते भी रहे कि कौन कैसे आया, कौन कैसे गया, किसने क्या पढ़ा। वो जो सबसे पहले आया है वो सब पर नाजिर है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मुस्तफ़ा के नूर को बनाया। जब सबसे पहले मुस्तफ़ा सरकार का नूर बनाया है तो ये सबसे पहले आए क्यों नहीं? ये सबसे पहले इसलिए नहीं आए, तवज्जो चाहूंगा, कि जो सबसे पहले बना है वो मतलूब इलाही है। जो सबसे पहले बना है वो मकसूद परवरदिगार है, और जो मतलूब और मकसूद होता है वो बगैर